اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ و جل سبحانہ کا دیدار ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے حصول کا ہمیشہ سے ہر خاص و عام ہی تمنا ہی رہا ہے، جس کی طلب ہر دل کی دھڑکن رہی، حتیٰ کہ یہ آرزو اور التجا بن کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لبوں پر بھی آ گئی۔ عرض کیا گیا ربی ارنی، اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا۔ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، مگر جب بات اپنے حبیب کی آئی تو خود حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر محبوب کو بلوایا اور اپنے دیدار سے مستفیض فرمایا۔ جبھی تو بلبل باغ جنا شاعر خوش بیان امام احمد رضا علیہ رحمہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمانے کا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی اور تسکین خاطر تھا، کیونکہ آپ کی طرف سے دعوت توحید دیے جانے کے بعد کفار جفاکار کی طرف سے لگاتار ظلم و ستم کی انباری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بے قرار تھے، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین جل شانہ و جل سبحانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے عداوت و عناد کے شعلے بھڑکنے لگے، ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امڑ کر آیا، رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس تاریکی میں آپ کے چچا ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہر نازک مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و طمانینت کا سبب بنا رہا۔ بعثت نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا نے وفات پائی۔ اس صدمے کا زخم ابھی مندمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مؤنس و ہمدم رفیقی ہی حیات حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئی۔ کفار مکہ کو اب ان کی انسانیت سوز کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کی صفا کانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، شاید وہاں کے لوگ آپ کی اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظالمانہ برتاؤ کیا گیا اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سہارے بھی ٹوٹ چکے تھے، رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی واضح نشانیوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلایا، تاکہ حالات کی ظاہری ناسازگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید رنجیدہ خاطر نہ کر سکے۔ غور کیا جائے تو سفر معراج کے لیے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سفر مقدس کے تمام احوال و واقعات خواہ انعامات الہی سے ہوں یا آسمانی سیر و صفاحت سے ہو، سیر و سیاحت سے ہو متعلق ہوں، خواہ انبیاء و ملائکہ کے عالیشان استقبال سے تعلق رکھتے ہوں یا جنت و دوزخ کے مشاہدات سے، غرض تمام کے تمام پہلو احادیث مبارکہ اور کتب سیرت میں تفصیلاً مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی اس سیر کے دوران کروڑوں عجائبات قدرت ملاحظہ فرمائے، جنت میں تشریف لے جا کر اپنے غلاموں کے درجات و مقامات ملاحظہ فرمائے، نیز جہنم کا معائنہ فرما کر جہنمیوں پر ہونے والے دردناک عذاب بھی دیکھے، اور پھر ان میں سے بہت کچھ امت کی ترغیب و ترہیب کے لیے بیان فرما دیا تھا۔
کہ اچھے اعمال کے ذریعے لوگ جہنم سے بچنے کی تدبیر کریں اور جنت کی لازوال نعمتوں کا سن کر ان تک رسائی پانے کے لیے کوشاں ہوں۔ آئیے ان واقعات کا مشاہدے کے لیے انعامات الہیہ کے متعلق ہم بھی کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی، میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ یاد رہے کہ دین اسلام ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا پیغام دیتا ہے اور اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمان کسی پریشانی و مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس سے منہ موڑنے کے بجائے پریشانی سے نکلنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر مالی طور پر کسی کو آزمائش کا سامنا ہو تو تحفے کی صورت میں یا قرض حسنہ دے کر اسے اس سے باہر نکالنا چاہیے۔ پھر ان اعمال حسنہ پر بے شمار اجر و ثواب کی بشارتیں بھی عطا فرمائے تاکہ مسلمانوں کو ان میں خوب رغبت ہو اور وہ ثواب آخرت کی پیش نظر رکھتے ہوئے ہر دکھ اور درد میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں۔ فی زمانہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کی سوچ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مال و دولت کا انہیں ایسا نشہ چڑھا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ ہی دم توڑتا جا رہا ہے۔ کاش ہم حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور ہر مسلمان بھائی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے، اللہ عز و جل اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرما دے گا۔ جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ عز و جل بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ مروی ہے کہ معراج کی رات جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بھائیو غور کیجئے کہ غصہ غیر اختیاری شے ہے، یہ نفس کے اس جوش کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے اور اس سے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عفو و درگزر سے کام لے، احادیث میں اس سے بہت سے فضائل وارد ہیں، جن میں سے ایک فضیلت تو ابھی بیان ہوئی۔ آئیے اب مزید فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ غصہ بذات خود برا نہیں، ہاں غصے میں آ کر شریعت کی نافرمانی کرنا مذموم و ناجائز ہے۔ صحیح موقع پر غصہ آنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے میں تفریط یعنی اس قدر کم آنا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے یا پھر یہ جذبہ ہی کمزور پڑ جائے تو یہ ایک مذموم صفت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بندے کی مروت اور غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس میں غیرت یا مروت نہ ہو وہ کسی قسم کے کمال کا اہل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص عورتوں بلکہ حشرات الارض یعنی زمینی کیڑے مکوڑوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جسے غصہ دلایا گیا اور وہ غصے میں نہ آیا تو وہ گدھا ہے، اور جسے راضی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ راضی نہ ہوا تو وہ شیطان ہے۔ چنانچہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
موتیوں سے بنے ہوئے گنبد ملاحظہ فرمائے جو خیمے تھے جن کی مٹی جو ہے وہ مشک کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا لمن ھذا یا جبریل، یعنی اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عامہ اور مؤذنین کے لیے ہے. سبحان اللہ، رضائے الہی کے لیے آزان دینے اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے. اللہ رب العزت جل شانہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار کر رکھے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ ثواب کی خاطر آزان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے. جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے پانچوں نمازوں کی آزان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سفر معراج کی سہانی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں. پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا. سبحان اللہ. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے، مساجد سے محبت کرنے والے اور والدین کے لیے برائی کا سبب نہ بننے والے، یعنی برائی کا سبب بننے سے بچنے والے، یہ تینوں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں. اس روایت سے اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، نشہ بازی، جوا وغیرہ کسی بھی ایسے فعل کا ہرگز مرتکب نہ ہو جو والدین کے لیے طعن و تشنیع اور بے عزتی کا سبب بنے، اور حشر کے روز خود اسے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ ابتدائی سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھے کاموں کی ترغیب دلائیں، برے کاموں پر روک ٹوک کریں. اگر انہیں یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دیا اور وہ غلط راستے پر چل پڑے تو پھر سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. حقیقت اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، مگر افسوس والدین ہی اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے سے غافل ہیں اور خود ہی گناہوں بھری زندگی میں بدمست ہیں. جب والدین کا مقصد حیات حصول دولت، آرام طلبی، وقت گزاری اور عیش کوشی بن جائے تو وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ اور جب تربیت اولاد سے بے اعتنائی کے اثرات سامنے آتے ہیں تو یہی والدین ہر کس ناقص کے سامنے اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں. ایسے والدین کو غور کرنا چاہیے کہ اولاد کو اس حال تک پہنچانے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو ABC بولنا تو سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہ سکھایا، مغربی تہذیب کے طور طریقے تو سمجھائے مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ سکھائیں. جنرل نالج، معلومات عامہ کی اہمیت پر اس کے سامنے گھنٹوں کلام کیا مگر فرض دینی علوم کے حصول کی ترغیب نہ دلائی. اس کے دل میں مال کی محبت تو ڈالی مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع افروزہ نہ کی. اسے دنیاوی ناکامیوں کا خوف تو دلایا مگر امتحان قبر و حشر میں ناکامی سے